بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ ربیع الاول کے مہینے میں دولت کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ربیع الاول کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر کوئی آدمی اس عمل کو اس طرح کرے جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، ہم آپ کو اس وظیفے میں بتائیں گے، تو انشاءاللہ مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی، دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ مال کی وجہ سے پریشان ہیں اور یہ پریشانی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی آپ پریشان رہتے ہیں، گھر میں آپ کو چین نہیں آتا، آفس میں آپ کو چین نہیں آتا، محلے میں چین نہیں آتا، کہیں پر بھی آپ کو چین نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کو پریشان آپ رہتے ہیں اور پریشانی آپ پر مسلط ہے۔ تو انشاءاللہ معزز سامعین کرام، اس عمل کو کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی، اور آپ کی یہ جو ٹینشنیں ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ چھٹ جائیں گی۔ اللہ کی غیبی مدد اس عمل کو کرنے کے بعد شامل حال ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، جنہوں نے بھی اس عمل کو کیا آج وہ ارب پتی بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، لاکھ پتی بن گئے، اور نسلیں بھی بیٹھ کر، اگر 7 نسلیں بھی بیٹھ کر ان کی اس رزق کو کھائیں کہ اس رزق کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ ایسا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل جس نے بھی کیا اس نے اپنی مراد کو پایا، یہ عمل جس نے بھی کیا اس نے اپنی جو ہے حاجت کو پورا کروایا اپنے رب سے۔ تو یہ قرآن پاک کا عمل ہے، اور قرآن پاک کا عمل وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 100% گارنٹی کے ساتھ، شیورٹی کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ عمل آپ کے لیے خاص ہونے جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کا عمل ہے، اور قرآن پاک کی اس صورت کا عمل ہے کہ جس صورت کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ نے مجھے یہ صورت عطا فرمائی۔ یعنی جب پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، سیدنا ابراہیم آپ کے بیٹے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے جانے کی وجہ سے پریشان تھے، لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے تھے۔ تو اتنے میں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر یہ بتا دو۔ تو معزز سامعین کرام، جبرائیل امین آئے اور آ کر بتایا، آقا انا آتینا کل کوثر، اے پیارے پیغمبر، اے لاڈلے محبوب، اے محبوب سبحانی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے سامنے جھکیے، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نمازیں پڑھیں، وَانْحَرْ، اور اپنے اللہ کے لیے قربانیاں کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے پیارے پیغمبر، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ کا دشمن ذلیل ہوگا، آپ کا دشمن رسوا ہوگا۔ یہ سورہ کوثر آپ کو عطا کی گئی۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل آگے نہ بڑھے۔ تو معزز سامعین کرام، چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ 3 شرطوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلی شرط، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، صدقے سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، صدقے سے، اور جسم سے ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں، ساری ٹینشنیں ختم۔ دوسری بات یہ ہے، جب یہ صدقہ آپ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔
اور پھر دوسری شرط کہ آپ نے تنہائی میں عمل کرنا ہے پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پورے، یعنی جب آپ انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے نا تو پھر مزہ نہیں رہتا وہ وظیفے کے اندر، وہ چیز نہیں رہتی جو ہونی چاہیے تھی، بٹ جاتا ہے مزہ۔ تو اس لیے تنہائی کے اندر آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور تیسری بات، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، سارے کے سارے میرے اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، سب کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ایسا کہ آپ کا ہر عضو اللہ کو پکار رہا ہو، چیخ چیخ کے پکار رہا ہو، رو رو کے پکار رہا ہو، گڑ گڑا کے اللہ کو پکار رہا ہو۔ جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے میرے رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، معزز سامعین کرام کھل جاتے ہیں۔ جب اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں نا تو پھر میرا رب غیب سے اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ تینوں شرطیں، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نہیں، کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، جو بھی نماز، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، بیسٹ ہے، بیسٹ ٹائم تہجد ہے اور پھر فجر کی نماز ہے، لیکن عمل کسی نماز کے ساتھ مقید نہیں ہے، کسی بھی نماز کے ساتھ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ آپ نے فجر یا پھر تہجد کی نماز کے ساتھ اس کو خاص کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 5 مرتبہ۔ جب انسان تعوذ پڑھتا ہے شیطان کے شر سے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، تلفظ کے ساتھ، خوب اچھے طریقے سے، ادائیگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ پڑھیں، اتنے ذوق کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں۔ اور تسمیہ میں 2 چیزیں ایسی ہیں، الرحمن الرحیم، یہ 2 نام اللہ کے ایسے ہیں، فرمایا جب بھی ان 2 ناموں سے انسان پکارے گا اللہ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد فوراً شامل حال ہو جائے گی، فوراً اللہ کی مدد آ جائے گی۔ تو اس لیے ان 2 ناموں سے پکارو تاکہ رب کی رحمت کے دروازے کھلیں، اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھلیں۔ تسمیہ ہو گیا، پھر 7 مرتبہ آپ نے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی کی شان میں معزز سامعین کرام درود پاک پڑھیے گا، وہ درود پاک جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار آپ نے جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے معزز سامعین کرام 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین،
یہ ساری آپ نے ولضالین آمین یہاں تک یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ شروع میں جو آپ نے سورہ فاتحہ سورہ کوثر پڑھنی ہے 21 ٹائمز، اور یہ جو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یہ صرف 7 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے، 21 مرتبہ اور 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے رزق کی تسبیح، دولت کی تسبیح، مال کی تسبیح، اور میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پریشانیوں کو دور کرنے کی تسبیح، وہ کیا ہے؟ وہ یہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ عمل آپ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 33 مرتبہ، ایسے نہیں استغفر اللہ جلدی جلدی نہیں، استغفر اللہ 33 مرتبہ، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن کا، اور 7 دن آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ معزز سامعین کرام، جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو مرد عورت کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ ہاں جی، اور یاد رکھیے گا جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت ہر نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جس جگہ آپ کا جی چاہے، جو آپ کو پسند ہے اس جگہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ آفس میں، گھر میں۔ لیکن یاد رکھیں جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو اس عمل کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، پورے توجہ سے کریں گے، پھر دیکھنا آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، آپ کو محلے والے کیسے فون کر کر کے آپ سے پوچھیں گے، رشتہ دار فون کر کر کے پوچھیں گے کہ یہ کون سا وظیفہ کر رہے ہو۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔